قرآن مجید فرقان عظیم اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو باقی کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو مخلوق کے اوپر فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید تو اللہ کا ہے جو شہنشاہ حقیقی ہے، اس کا کلام ہے۔ تو سوچئے اس کے دوسرے کلاموں پر کتنی فضیلت ہوگی۔ آج کے جمعہ کے خطبہ میں اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ بیان کرنی ہے۔ حضرت علی عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، آنے والے وقت میں میرے بعد بڑا اختلاف آئے گا، یعنی امت میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت علی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سا فتنہ ہوگا، اس کو ہم کیسے روک سکیں گے، اس لیے کہ اگر اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے تو وہ ہو کے رہنا ہے، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اس فتنے میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، نجات کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں واقعات ہیں تم سے پہلی قوموں کے، یعنی قرآن مجید میں ہم سے پہلے گزرنے والی قوموں کے واقعات ہیں۔ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، پھر قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، کون سی قوم کامیاب ہوئی اور کون سی قوم ناکام ہوئی، یہ سب واقعات سچے سچے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی اطلاعات بھی اس میں موجود ہیں، یعنی آج کے زمانے کے حال احوال کا اشارہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان جو کچھ ہے اس کا حکم بھی موجود ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ هو الفصل لیس بالحظ، یہ قول فیصل ہے، یہ کوئی یاوہ گوئی کی بات نہیں ہے، فضول باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن جید ہے۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے سرکشی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس بندے کو پیس کے رکھ دے گا جو قرآن مجید کو سرکشی کی وجہ سے چھوڑے گا۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے کہ قرآن مجید سے ہم بھی روگردانی کرتے ہیں، مگر ہم سرکش ہو کے نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کی عظمت کو مانتے ہیں، اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے عمل نہیں کر پاتے، تو عذاب ہمارے اوپر آتا ہے قرآن چھوڑنے کا، مگر اللہ پیستے نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو قرآن مجید کو چھوڑے گا انانیت کی وجہ سے، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت چاہے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ وہ ریڈ بک ہو یا کسی اور جو ہے نا نظام کی کتاب ہو، جو کسی بھی کتاب کو اپنے لیے ہدایت نامہ بنائے گا وہ گمراہ ہوگا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید حبل اللہ ہے، جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ہم وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جو ایک رسی کی مانند ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ هو الذی لا یضیع بالاہواء، یہ وہ کتاب ہے کہ خواہشات نفسانی اس کے ساتھ کسی بندے کو گمراہ نہیں کر سکتی۔
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو، قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو اور اس کو خواہشات نفسانی گمراہ کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَلْتَبِسْ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں اس میں ٹیڑھا پن نہیں کر سکتی۔ پہلی کتابیں اتری مگر ان امتوں نے ان کے الفاظ کو اس طرح سے ادا کیا کہ مفہوم ہی بدل جاتا تھا۔ جیسے عربوں میں ایک لفظ ہے رائنا، ہماری رعایت کیجیے، تو یہودی جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو رائنا کو رائینا پڑھتے تھے، اب رائینا پڑھنے سے بن جاتا تھا اے ہمارے رائی چرواہے، کہیں کا کہیں جو ہے معنی چلا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کر دیا کہ تم ایسے الفاظ مت استعمال کرو۔ تو قرآن مجید میں کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ جن کو ذرا کم و بیش کر کے معنی بدل دیا جائے۔ قرآن مجید ایسے تحریف ہو سے بالکل پاک کتاب ہے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اور علماء کا اس سے جی نہیں بھرتا۔ عجیب بات ہے، بندہ ایک دفعہ پڑھے تو دل بھر جاتا ہے کتاب سے، دوسری دفعہ پڑھے تو جی نہیں چاہتا، تیسری دفعہ دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بندہ کہتا ہے یا نام ہی نہ لو، میں نے بہت اس کتاب کو پڑھا ہے۔ مگر قرآن مجید کے اندر یہ خوبی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، پہلی دفعہ پڑھو مزہ آتا ہے، دوسری دفعہ پڑھو مزہ اس سے زیادہ آتا ہے، تیسری مرتبہ پڑھو مزہ اس سے زیادہ آتا ہے۔ جتنی بار پڑھو گے قرآن مجید کا مزہ برقرار رہتا ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی کہ قرآن مجید پڑھ کے میں تھک گیا ہوں، اس سے علماء کا جی نہیں بھرتا۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار کے پڑھنے سے یہ باسی نہیں ہوتی۔ جیسے صبح کا سالن شام کو کھائیں نا تو باسی ہوتا ہے، بندے کا دل نہیں چاہتا کھانے کو، کہتے ہیں جی تازہ سالن دو۔ تو قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لو تو دوسری دفعہ پڑھنے کو جی نہ چاہے، دوسری مرتبہ پھر پڑھو۔ ولا تنقضی عجائبہ، اور اس کے عجائب کبھی کم نہیں ہوتے۔ چنانچہ قرآن مجید کو دیکھیے، 1400 سال گزر گئے، آج سائنس کا زمانہ ہے، سائنسدان اپنے نقطۂ نظر سے اس کو اگر پڑھیں ان کو اس میں ہیرے موتی مل جاتے ہیں۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فقہ کے بہت عظیم امام تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک مسئلہ ڈھونڈے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا، مجھے مسئلہ نہیں ملا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے پھر اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب 301 مرتبہ پڑھ رہا تھا تو قرآن مجید کی ایک آیت پر میری نظر ٹک گئی اور مجھے مسئلے کا حل اس آیت کے اندر مل گیا۔ تو قرآن مجید کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ والذی لم تمتحن الجن، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو سنا تھا جنوں نے تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور وہ قرآن مجید پر ایمان لے آئے، اس کا تذکرہ بھی ہے قرآن مجید میں۔ حتیٰ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا به فآمنا به۔ اب عجیب بات ہے کہ جنہوں نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو سنا اور وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے سینکڑوں مرتبہ سنا اور ہم ایمان نہیں لاتے، ہمارا ایمان پھر بھی متزلزل ہوتا ہے، ہم تو جنوں سے بھی گئے گزرے۔
پھر اس کے بعد اس حدیث کے چند الفاظ ہیں جو اس حدیث کا عروج ہے، کلائمیکس ہے. کیا تاریخی الفاظ کہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن مجید کے مطابق کہا اس نے سچ بولا. ومن عمل بہ اجرا، اور جس نے قرآن پر عمل کیا اس کو اجر ملا. ومن حکم بہ عدلا، اور جس نے قرآن مجید کو تک فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. ومن دعا الیہ، اور جس نے قرآن مجید کی طرف دعوت دی. ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی رہنمائی پا گیا. قرآن کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، اور بھائی قرآن کا درس سن لو، تفسیر سن لو. جو علماء صبح و شام قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، وہ قرآن کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جو دعوت دیتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہو سکتے. اللہ ان کو سیدھے راستے پر رکھے گا. اب آپ سوچئے یہ کتنی عظیم کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. تو یہ عروج و زوال کے جتنی داستانیں ہیں ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. اگر کوئی فرد قرآن پر عمل کرے گا اللہ فرد کو عظمت عطا کرے گا، اگر کوئی قوم عمل کرے گی اللہ اس قوم کو عمل عطا فرمائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں فوج کو لے کر مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پہ جا رہے تھے. ایک جگہ پر ایک وادی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. اب جب عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو پیچھے ساری فوج کھڑی ہو گئی. چلچلاتی دھوپ تھی اور سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، تو حیران ہو رہے تھے کہ آخر دھوپ میں رکنے کی وجہ کیا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں دھوپ میں کھڑے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جوانی کا زمانہ یاد کر رہا ہوں کہ میں اپنی جوانی میں اس وادی میں اونٹ چرانے آتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور میرے والد خطاب مجھے کوستا تھا، مارتا تھا، کہتا تھا عمر تو کیا زندگی گزارے گا، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تو کسی کام کا نہیں، تو بہت نکما ہے، فلاں ہے فلاں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا. میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب قرآن اور اسلام کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا. تو یہ کتاب اس طرح بندے کو عظمت عطا فرماتی ہے، اور جو قومیں اس پر عمل کرتی ہیں اللہ ان قوموں کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ مسلمان جب قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے اللہ نے ان کو 3 بر اعظموں کی بادشاہی عطا فرمائی ہوئی تھی. مسلمانوں نے 3 بر اعظموں پر 700 سال تک حکومت کی ہے. پھر جب قرآن مجید کو نظر انداز کیا تو وہی ہوا جو باقیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم زوال کے شکار ہو گئے. آج ہم کہتے ہیں کہ جی گردش دوراں کی وجہ سے ایسا ہوا، ہرگز نہیں. علامہ اقبال نے ایک خوبصورت شعر کہا ہے فارسی میں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ تو قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے خار ہوا ہے. شکوہ سنجے گردش دوران شدی،
تو جو گردش دوراں کا شکوہ کرتا ہے یہ فضول ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اے شبنم بر زمیں افسندائی در بغل داری کتاب زندائی، اے وہ مسلمان جو زمین کے اوپر شبنم کی طرح لیٹا ہوا ہے۔ شبنم صبح صبح گھاس کے اوپر گرتی ہے نا تو لوگ اس کو پاؤں کے نیچے دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو دوسری قوموں کے سامنے اس طرح ہے جس طرح شبنم ہوتی ہے راستے کی، کہ اس پہ لوگ پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ در بغل داری کتاب زندائی، تو نے اس کتاب زندہ کو اپنی بغل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر اس پر عمل کرتا تو اللہ تجھے عظمت عطا فرماتے، اب کیونکہ تو نے اس کو سمیٹ کے بغل میں ڈال لیا، بس کی برکت والی کتاب ہے، پڑھنی نہیں ہے، سمجھنی نہیں ہے، عمل نہیں کرنا، تو اللہ نے تجھے اس طرح ذلیل کر دیا۔ آج بھی اس فتنے کے دور میں اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے قرآن مجید کے ساتھ نتھی ہو جائیں۔ آپ اپنے گھروں میں جا کر اپنے گھر کی خواتین کو، بچوں کو یہ نصیحت کیجیے کہ کوئی دن قرآن مجید کے تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ اگر ہم باقی علوم پڑھ سکتے ہیں، کیمسٹری، فزکس، میتھ، پتہ نہیں کیا کیا لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، لڑکے بھی پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن مجید تو بہت آسان کتاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب دور قریب سے بیعت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت زندگی کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیجئے۔ جو کلمات ہی عاجز پڑھے گا سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ روزانہ خبریں سنتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کو اخبار کے برابر تو سمجھ ہی لینا۔ ہم قرآن مجید روزانہ نہیں پڑھتے، ہم نے تو اخبار سے بھی نیچے کر دیا قرآن مجید کو۔ جس طرح روزانہ کھانا قضا نہیں ہوتا، ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر شام کھاتے ہیں، قرآن مجید ہماری روحانی غذا ہے۔
ہم بھی روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں صبح کے وقت میں. جسمانی بیماروں کے لیے گولیاں کھاتے ہیں نا، اور گولیاں ناغہ نہیں ہونے دیتے کہ جی گولیوں کا اثر نہیں رہتا. یہ قرآن مجید روحانی گولیاں ہیں، شفاء لما فی الصدور ہے. جو سینوں کی بیماریاں ہیں ان کی شفا اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس سے روحانی شفا حاصل کریں. میں نے خطبے میں ایک آیت اور تلاوت کی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. پہلی کتابیں اتری، اللہ نے ان کی حفاظت ان امتوں کے سپرد کر دی، تو امتوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر بیٹھے. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، فرمایا کہ ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. اب ایک نقطہ اس میں سمجھنے والا ہے کہ یہ آیت جو ہے عجیب ہے. اِنَّا عربی کے طلباء جانتے ہیں اس کا معنی ہم نے، نحنو اس کا معنی ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا. تو 3 مرتبہ آیا ہم نے. تو طالب علم حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو مفسرین نے بات کو سمجھا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا شاہانہ انداز ہے. فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہاں ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہاں ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. تو 3 مرتبہ اللہ نے ہم نے کا لفظ استعمال کر کے تاکید بیان کر دی. ہم نے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. اللہ کی شان پہ قربان جائیں. 1400 سال امت کے اندر گزر گئے، ایک دن ایسا نہیں آیا کہ امت کے اندر کوئی حافظ موجود نہ ہو. لاکھوں حفاظ مرد اور عورتیں ہر وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں، قوموں میں موجود ہیں. یہ قرآن محفوظ کتاب ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. بھئی اگر قرآن مجید محفوظ ہے تو قرآن مجید پڑھانے والے لوگ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ حفاظ اور قراء بھی ختم نہیں ہو سکتے. اور جن عمارتوں میں پڑھاتے ہیں ان کو مدارس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدارس کو کوئی قیامت تک ختم نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بہت سارے حکومتیں آتی ہیں، ڈکٹیٹر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میں مدارس بند کر دوں گا، میں مدارس کو ختم کر دوں گا. خود ختم ہو جائیں گے، مدارس ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کو قیامت تک بحفاظت رکھیں گے. اللہ ہمیں بھی قرآن مجید کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.